آدمی کو جس کے پاس 15% ووٹ ہے اس آدمی کو نمائندہ بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ 85% اس کے خلاف ہیں۔ سمجھے مسئلہ؟ سمجھ میں آیا؟ اس آدمی کے پاس عوام 15% ساتھ ہے، وہ قوم کا نمائندہ بن جاتا ہے، اور جس کے خلاف 85% ہے اسی کو بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ عوام کم ہے یا زیادہ ہے؟ اس کے ساتھ کم ہے، صرف 15%۔ 85% نے اسے پسند نہیں کیا، دوسرے کو جو ووٹ دے رہے ہیں اس آدمی کو ریجیکٹ کیا ہے 85% نے، لیکن 85% عوام جس کے خلاف ہو اسی کو عوام کا نمائندہ بنا دیا جاتا ہے، صرف 15% کے معاملے پر۔ عجیب ٹیکنالوجی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بڑے بڑے جج موجود ہیں، ملاؤں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی حل کر پائے۔ ایک مفت چھوٹا سا سوال ہے، اب آپ بتائیں، کم جس کے ساتھ کم انسان ہے وہ جیت رہا ہے، جس کے خلاف زیادہ ہے؟ جس کے خلاف زیادہ ہے وہ جیت رہا ہے۔ بہرحال یہ نظام ہے۔ اب موجودہ زمانے میں جو نظام چل رہا ہے، اب عام انسان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام کے درمیان اور سیاست کے درمیان انتہائی جوڑ ہے، لیکن موجودہ زمانے میں جو طریقہ رائج ہے وہ اسلام سے ہٹ کر ہے، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، بھئی یہ کون ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ نیچے پڑے وہاں ٹھنڈ میں نہ کھڑی تھا۔ میں ادھر متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں جو انصار کا اجتماع قائم ہوا، اس اجتماع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے ذریعے سے تمام صحابہ نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور پھر جہاں جہاں اسلامی حکومت قائم تھی، اسلامی حکومت جن جن ریاستوں اور شہروں میں پھیلی ہوئی تھی، تمام نے اس پر اتفاق کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق خلیفہ بن گئے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے شورائیت کا، جس میں تمام لوگ متفق ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخیر وقت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر فاروق ہوں گے، اور لوگوں نے آپ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اب نہ کوئی الیکشن ہے، اب کتنے کروڑوں روپے برباد کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایک روپیہ نہیں لگا اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے یا کسی آدمی کو سربراہ بنانے کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ خلافت قائم ہوا، اور پھر قریب 10.5 سال خلافت کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں حملے کا نشانہ بنایا گیا، اور آپ اسی کے اندر شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، یہ آپس میں مشورے کے ذریعے سے جس کو بادشاہ اور خلیفہ بنائیں گے وہی تم سب کا خلیفہ ہوگا۔ آپ نے انتخاب کیا 6 لوگوں کا، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص، یہ 6 افراد تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کون ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، انہیں باہر پہنچاؤ۔ پریشان کر رہی ہیں۔ بہرحال اب یہ
یہ 6 آدمیوں کی جو کمیٹی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، مشورے کے ذریعے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں جو انصار و مہاجرین تھے ان کے ذریعے سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے بغیر کسی الیکشن کے، بغیر کسی انتخاب کے ایک امیر اپنے بعد دوسرے کا انتخاب کر دیتا، یا ایک مجلس منعقد کر دی جاتی، وہ کمیٹی اپنے مشورے سے ایک کو خلیفہ بنا لیتی اور اپنا حاکم تسلیم کر لیتی۔ تو اس طریقے سے اسلامی قوانین اور اسلامی حکومتیں، اسلامی سلطنتیں چلتی رہتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کیا، اور پھر بعد میں یہ طریقہ چل پڑا کہ باپ کے بعد بیٹا، جب اس کی وفات ہوئی اس کا بیٹا، یہ طریقہ جاری ہو گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس طرح کا جو آج کل انتخاب ہو رہا ہے، اس طرح کا انتخاب اسلامی حکومت کے اندر نہیں ہوا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں یہی انتخاب چل رہا ہے، اور یہ انتخاب ہوتا ہے، اس کے اندر انسان اور عام آدمی ووٹ ڈالتا ہے۔ اب یہ جو ووٹ انسان ڈالتا ہے، اس ووٹ کی اسلامی حیثیت کیا ہے، بس یہی مجھے عرض کرنا ہے، اور آج کے پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ ووٹ کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے اس کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے۔ جو آدمی امیدواری کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اس حلقے کا امیدوار ہوں، کینڈیڈیٹ ہوں، تو وہ آدمی 2 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ میں جس امیدواری کے لیے اپنا نامزد پرچہ داخل کر رہا ہوں، میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں، اس کی قابلیت رکھتا ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں، جو کام میرے حوالے ہوگا اس منصب کا میں اسے بحسن و خوبی انجام دوں گا۔ اور دوسرے اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس معاملے کو نبھاؤں گا۔ ابھی یہ 2 دعوے ہیں اس انسان کے جو آدمی امیدواری کا پرچہ نامزد کر رہا ہے اور الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، کہ ایک تو میں اس عہدے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہوں، دوسرے میں امانت دار بھی ہوں اور دیانت دار بھی ہوں، میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اب اس آدمی سے گواہ مانگے جاتے ہیں کہ تم اس کام کی صلاحیت رکھتے ہو، امانت اور دیانت کے ساتھ اس معاملے کو نبھاؤ گے، اس پر گواہ پیش کرو۔ چنانچہ جو آدمی ووٹ ڈالتا ہے کسی کے بھی حق میں، تو وہ اس آدمی کے لیے گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا دعویٰ صحیح ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قابل بھی ہے اور یہ آدمی امانت دار بھی ہے۔ تو پہلی حیثیت اسلامی اعتبار سے ووٹ کی شہادت کی ہو جاتی ہے، اور شہادت کے سلسلے میں گواہی کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 2 جگہ اللہ نے ہی الفاظ استعمال کی، بالقسط شہداء للہ اور شہداء للہ بالقسط، دونوں طرح سے استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو شہادت قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، یعنی جہاں گواہی کا معاملہ ہے تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے اور گواہی دے، اور جو آدمی گواہی نہ دے اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس آدمی کا دل گناہگار ہے۔ تو سچی گواہی کو چھپانا یہ حرام ہے، اور سچی گواہی دینا یہ انسان کے لیے واجب ہے اور فرض ہے۔ اسی طرح جو آدمی سچی گواہی کو چھپاتا ہے، سچی گواہی نہیں دیتا، وہ انسان حرام کا ارتکاب کرتا ہے اور واجب کو چھوڑنے والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت قائم کرنے کا، گواہی کے قائم کرنے کا عام حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، زنا کرنا ہے، اسی طرح بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے اور جس آدمی کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے، وہ آدمی امانت دار، دیانت دار نہیں ہے، اور وہ انسان جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں اس عہدے کے قابل نہیں ہے، ایسے آدمی کو ووٹ دینے والا جھوٹی گواہی دیتا ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک کو ہٹا دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار فرماتے رہے کہ بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، بار بار زبان پر یہ کلمات جاری تھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں یہ تمنا کرنے لگے کہ بس آپ خاموش ہو جائیں۔ اتنے طویل سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹی گواہی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور گواہی کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہتر گواہ کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ بہتر گواہ وہ ہے جو بغیر گواہی طلب کیے گواہی دے دے، اسے بلانا نہ پڑے، بغیر طلب کیے وہ گواہی دے دے، یہ سب سے بہتر گواہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں ان نظاموں کا دار و مدار گواہوں پر رکھا گیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا شہادت کا ذکر، گواہی کا۔ کوئی انسان نکاح کر رہا ہے تو اس میں بھی گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ اگر لڑکا لڑکی آپس میں بغیر گواہوں کے نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوگا، زناکاری ہوگی، حرام کاری ہوگی۔ بغیر گواہوں کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، تو گواہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی عدالت میں، سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، کسی بھی کورٹ میں آپ جائیں تو آپ کے مقدمے کا معاملہ وہ گواہوں پر ہوگا۔ جیسی گواہی ہوگی اور پھر وکیل کے جرح کرنے کے بعد گواہی ثابت ہو جائے گی تو اسی اعتبار سے جسٹس اور جج فیصلہ کرے گا۔ تو بنیاد گواہی کو بنایا گیا ہے۔ تو یہاں بھی جب امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو اس سے انتظامیہ گواہ طلب کرتی ہے۔ اب انسان ووٹ دے کر اس آدمی کے لیے گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی عہدے کے قابل بھی ہے اور یہ آدمی امانت دار، دیانت دار بھی ہے۔ لہذا ووٹ کے سلسلے میں ایسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے جو حقدار بھی ہو اور عہدے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، امانت اور دیانت دار بھی ہو۔ اور اگر اس کے خلاف کسی آدمی کو ووٹ دیا گیا اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، یا پیسے کے لالچ میں، یا ذلیل وعدوں کے بہاؤ کے اندر بہ کر کے، تو سمجھ لو اگر اس طریقے پر ووٹ دیا جائے گا تو یہ آدمی جھوٹی گواہی دینے والا ہوگا جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ووٹ کا مسئلہ وہ ہار جیت کا مسئلہ ہے، دنیا کا ایک کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کس قدر تعلق ہے۔ اب آپ سمجھے کہ اس کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ ووٹ دینے والا آدمی گواہی دیتا ہے، اگر یہ گواہی صحیح ہوگی تو اس آدمی کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر گواہی اس کی جھوٹی ہوگی تو وہ انسان حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو کھیل اور ہار جیت کا مسئلہ نہ سمجھا جائے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے۔ ووٹ دینا یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی اعتبار سے گواہی کا درجہ رکھتا ہے۔ بہرحال یہ پہلی حیثیت ہے گواہی کی۔
ووٹ کی پہلی حیثیت شہادت کی، گواہی کی ہے. دوسری حیثیت ہے شفاعت کی. شفاعت کہتے ہیں سفارش. ایک آدمی جب امیدوار ہوتا ہے کسی بھی عہدے کا، اب ووٹ دینے والا اس آدمی کی سفارش کرتا ہے. ایک آدمی نے امیدواری کے لیے اپنا پرچہ نامزد کیا اور اس نے پرچہ نامزد کر کے یہ مطالبہ کیا ہے انتظامیہ سے کہ مجھے یہاں کا حاکم بنا دیا جائے، مجھے ممبر پارلیمنٹ بنا دیا جائے، ممبر اسمبلی بنا دیا جائے. وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے. اب جو انسان اس کو ووٹ دے رہا ہے یہ اس کے اس مطالبے میں سفارش کر رہا ہے کہ میری سفارش ہے کہ اس آدمی کو عہدہ دیا جائے. تو ووٹ دینے والا امیدوار کی سفارش کرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے. اور سفارش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھی بات کی سفارش کرے گا تو اس آدمی کو ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو آدمی کسی برے کام کی سفارش کرے گا اس برائی میں سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا. اب آپ تھوڑے ہوشیار رہیں اور بیدار ہو کر سنیں. جب ہم کسی آدمی کے لیے سفارش کر رہے ہیں ووٹ دے کر کہ اس آدمی کو یہاں کا نمائندہ منتخب کیا جائے، اس آدمی کو عہدہ دیا جائے، اب عہدہ ملنے کے بعد اگر وہ انسان نیک کام کرے گا تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر وہ انسان غلط کام کرے گا تو ہم اس گناہ کے اندر شریک رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے برے آدمی کی سفارش کی ہے. اس لیے ووٹ دیتے وقت آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں جس آدمی کی سفارش کر رہا ہوں اور انتظامیہ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو عہدہ دیا جائے، یہ آدمی عہدے کے لائق اور قابل ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ دوسری حیثیت ہے ووٹ کی اسلامی اعتبار سے شفاعت کی. تو پہلی حیثیت شہادت اور دوسری حیثیت شفاعت، اور تیسری حیثیت ہے امور مشترکہ میں وکالت کی. جو آدمی امیدوار ہوتا ہے ووٹ دینے والا اپنا اسے وکیل بنا دیتا ہے. جب حکومت کی طرف سے کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو اس علاقے کا جو سربراہ ہوگا اس کا دستخط کر دینا، پورے گاؤں کا دستخط کرنا ہوگا. اب یہاں ہمیں کوئی بل پاس کرانا ہے گاؤں کے اعتبار سے تو گاؤں کا پردھان اس پر اگر دستخط کر دے تو پورے گاؤں کے ہو جاتے ہیں. تو جس آدمی کو ووٹ دیا جاتا ہے یہ ووٹ دینے والا اسے اپنا وکیل بنا دیتا ہے. تو ووٹ دینے والا موکل ہے اور جس آدمی کو ووٹ دے رہا ہے یہ اس کا وکیل بن گیا ہے. ابھی جتنے بھی ہمارے اب پارلیمنٹ میں لوگ پہنچے عوام نے پہنچائے ہیں، اسمبلی میں پہنچے عوام نے پہنچائے ہیں ووٹ دے کر کے، ابھی یہ وہاں جو بل پاس کر دیتے ہیں وہ پورے قوم کا بل ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ پورے قوم کے وکیل بن جاتے ہیں. تو ووٹ دینے والا موکل ہوتا ہے اور جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس انسان کا وکیل بن جاتا ہے. اب جس آدمی کو ہم نے اپنا وکیل بنا دیا ہے کہ جو آدمی یہ سیاہ سفید جو کرے گا ہمیں منظور ہے، یہ مطلب ہوتا ہے وکیل بنانے کا. وکیل کی ہار جیت اور موکل کی ہار جیت ہوتی ہے. تو جب ہم نے کسی امیدوار کو ووٹ دے کر وکیل بنا دیا کہ اس کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. اب یہ آدمی اگر اچھے فیصلے کرے گا، اچھے کاموں پر دستخط کرے گا تو اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور اگر وہ وکیل ایسے بدعنوانے قائم کرے گا اور ناجائز طریقے سے اپنے منصب اور عہدے کا استعمال کرے گا تو ووٹ دینے والا انسان بھی ناجائز اعتبار سے اور امور مشترکہ میں ناجائز وکالت کا گناہ بھی اس انسان کے سر پر ہوگا جس آدمی نے ووٹ دے کر اپنا وکیل ایسے آدمی کو منتخب کیا ہے جو آدمی اس کام کی اہمیت اور قابلیت رکھتا ہی نہیں تھا. یہ تیسری حیثیت ہے اسلامی اعتبار سے ووٹ کی. یہ تین حیثیتیں ہوئی. پہلی حیثیت شہادت گواہی، دوسری حیثیت شفاعت سفارش، اور تیسری وکالت.
اور چوتھی حیثیت علماء بیان فرماتے ہیں کہ ووٹ کی چوتھی حیثیت ہے مشورے کی۔ 5-6 آدمیوں نے اپنے امیدواری کے پرچے نامزد کیے ہیں۔ اب انتظامیہ عوام سے یہ معلوم کرتی ہے اور عوام سے مشورہ لیتی ہے کہ عہدہ کس آدمی کو دیا جائے۔ ہمارے پاس 5 پرچے آئے ہیں، 10 پرچے آئے ہیں۔ اب عوام سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مشورہ دو، کون سا آدمی قابل ہے، کون سا امانت دار ہے، کون دیانت دار ہے، اور عوام کے کام کو کون سنبھال سکتا ہے۔ یہ انتظامیہ مشورہ لیتی ہے، تو ووٹ دینے والا انتظامیہ کو مشورہ دیتا ہے۔ اور مشورے کے متعلق آپ سمجھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، کہ جس آدمی سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ آدمی امانت دار ہے۔ اب جو آدمی صحیح مشورہ دے گا، صحیح انسان کے لیے ووٹ ڈالے گا، تو وہ انسان صحیح مشورہ دینے والا ہے، اس آدمی کو ثواب حاصل ہوگا، وہ آدمی امانت دار کہلائے گا۔ اور جو آدمی اپنا ووٹ غلط آدمی کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ انسان مشورے میں خیانت کرنے والا انسان ہے، اور اس خیانت کا اس آدمی پر گناہ عائد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے آپس کے معاملات وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیجیے۔ تو مشورے کا حکم دیا گیا رسول اللہ کو، تو مشورہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی صفت بھی مشورہ کرنا بیان کی گئی ہے۔ اور مشورہ جس سے طلب کیا جائے اس آدمی کو رسول اللہ نے امانت دار قرار دیا ہے کہ وہ آدمی امین ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ تو اہمیت ہے مشورے کی دائرہ اسلام میں۔ اب جو آدمی اپنا غلط ووٹ استعمال کرے گا، غلط آدمی کو ووٹ ڈالے گا، تو وہ آدمی مشورہ غلط دے رہا ہے انتظامیہ کو، اور اس مشورہ غلط دینے کی وجہ سے وہ آدمی امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 4 حیثیتیں ہو گئی ہیں ووٹ کی۔ اب آپ ترتیب سے سمجھیں، جو آدمی غلط آدمی کو ووٹ دے رہا ہے، جو حقدار نہیں ہے، اہلیت نہیں رکھتا، وہ آدمی جھوٹی گواہی کا گناہ کرتا ہے، وہ آدمی بری سفارش کا گناہ کرتا ہے، تیسرے حقوق مشترکہ میں ناجائز وکالت کا گناہ کرتا ہے، اور چوتھے مشورہ غلط دے کر کے خیانت کا گناہ کرتا ہے۔ تو اس طرح غلط ووٹ ڈالنے والا انسان 4 بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، جو اس انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ 4 بڑے گناہ عام نہیں ہیں، بلکہ اکبر الکبائر میں سے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم نے اسے عارضی سمجھ لیا ہے، مسلمانوں نے کھیل بنا لیا ہے۔ اب کسی گواہی کو پیسے کے ذریعے سے فروخت کرنا یہ حرام ہے، گواہی سچی ہونی چاہیے، اور جو آدمی ووٹ اپنا پیسہ لے کر کے ڈال رہا ہو تو وہ انسان اپنی گواہی پر رشوت لے رہا ہے، اس انسان کو رشوت کا گناہ علیحدہ ہوگا۔ تو 4 گناہ تو علیحدہ ہے، اور پیسے لے کر ووٹ دینا یہ رشوت کا گناہ 5واں ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 5 بڑے گناہوں کا مرتکب وہ انسان بن جاتا ہے جو کسی سے ووٹ لے کر غلط طریقے سے غلط آدمی کے لیے ووٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دراصل مساجدوں کو اور اماموں کو لوگوں نے قید کر رکھا ہے کہ بس نماز کا مسئلہ بتانا ہے، اگر ہمارے مزاج کے خلاف مسئلہ بنا دیا تو کل سے نماز دوسرا پڑھائے گا۔ جو اختیار ہونے چاہیے تھے ایک امام کے، ایک عالم کے، ایک منصب کے، اس کے تمام منصب کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام کا تعلق ہے۔ اسلام نے ہر چیز میں انسان کی رہنمائی کی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک
तमाम अहकामात हैं या नहीं है? मरना कैसे है, जीना कैसे है, तमाम अहकामात, और फिर जिंदगी किस तरह गुजारनी है। जिंदगी का कोई शोबा और कोई खाना ऐसा नहीं है जिसे शरीयत इस्लामिया ने खाली छोड़ा हो। हर जगह इस्लाम ने मुसलमानों की और इंसानों की रहनुमाई फरमाई है। बहरहाल आप 10 तारीख में वोट डालेंगे। अब अगर आपने आज की बात और गुफ्तगू समझी होगी तो उम्मीद है कि आपका वोट सही जगह पर जाएगा। अब किसे देना है मैं उसका ऐलान नहीं कर सकता। हर आदमी अपने तदब्बुर करे, फिक्र करे किसे देना है। ये मेरा काम नहीं है। बस मेरा काम यह कि वोट की हैसियत क्या है ये बता दी जाए। बाकी आवाम की जिम्मेदारी कि वो किसी अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। दूसरी बात आप यहाँ ये ख्याल करेंगे कि आम तौर पर जो दुनिया में निजाम चल रहा है और जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें कोई भी अमानतदार नहीं होता। जिसे भी देखें बदउनवान है, खयानत करने वाला इंसान है और ओहदे के काबिल है ही नहीं है। अब हम किसे वोट डालें? तो यहां भी शरीयत का ज़ाब्ता है, अहवनुल बलियतैन। क्या समझे? ये इस्लामी ज़ाब्ता है। इसका मतलब क्या है कि 2 परेशानियां हैं, 2 मुसीबतें हैं। उन 2 मुसीबतों में से जो हल्की मुसीबत हो उसे कबूल कर लिया जाए, बड़ी को छोड़ दिया जाए। समझ गए? ये अहवनुल बलियतैन ये अरबी का है, ये दस्तूर है इस्लाम का। अब एक आदमी है, रास्ते पर है। अब वो एक रास्ते पर दाएं तरफ अगर चलता है तो वहां सांप है, और बाएं तरफ बैठा हुआ है तो वहां मामूली सा एक कीड़ा है। ततैया समझ लीजिए आप। तो आप उधर न जाएं, इधर जाएं। ये है अहवनुल बलियतैन कि 2 मुसीबतों में से हल्की को गले लगा लिया जाए बड़ी से बचने के लिए। अब ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है कि जब बदउनवान ही सारे के सारे बदउनवान हैं और तमाम ही खयानत करने वाले हैं, ओहदे और मनसब का कोई भी इंसान लायक और फायक नहीं है, कोई भी इंसान उसकी काबिलियत नहीं रखता है। तमाम उम्मीदवार जितने भी हैं, अब आप उनका जायजा लें। जो तमाम में जुल्म करने वाला कम नजर आए, जो आदमी अमानत के ज्यादा नजदीक नजर आए, जिसके अंदर खयानत कम हो दूसरों के मुकाबले पर, उसे आप कबूल करें। अब वो कौन होगा उसे आप इख्तियार करेंगे। बहरहाल इस्लामी एतबार से ये वोट की हैसियतें हैं। अब यहां आप ये भी समझे, वोट एक इंसान का है, उसे डालने के लिए दूसरा आदमी जाता है। ये चल रहा है और ज्यादातर ये तादाद औरतों की होती है। वोट है किसी का, डालना है कोई और, तो आप याद रखिए इस तरह वोट डालना भी हराम है। ये झूठी गवाही भी है, बुरी सिफारिश भी है, नाजायज वकालत भी है और मशवरे में खयानत भी है। इसलिए आप सिर्फ अपना डालें। यही तो होता है, एक आम इंसान डाले और फिर एक मुसलमान डाले तो उसमें भी परेशानी का सामना मुसलमान को करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये कि बदउनवानी मुसलमान करता क्यों है? ऐसे काम के नजदीक वो जाता क्यों है? दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मुसलमान क्यों करता है? फायदा दूसरे का हो रहा है, ओहदा और कुर्सी दूसरे इंसान को मिल रही है और अपनी आखिरत को हम बर्बाद कर रहे हैं 5 बड़े गुनाहों के जरिए से। दूसरे की दुनिया संभालने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करना, ये किसी भी इंसान की अकल का काम नहीं हो सकता जिस इंसान के पास अकल सलीम हो। और जब अकल सलीम ही न रहे, अकल ही में फतूर आ जाए, फिर इंसान दूसरे को कामयाब बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करेगा। वो ये नहीं समझा कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ, मैं बुरी सिफारिश कर रहा हूँ, मैं मशवरे में खयानत कर रहा हूँ और मैं रिश्वत लेकर हराम का इंतजाम कर रहा हूँ, तो भैया ये नहीं करेगा। तो मुसलमानों को बेदार रहना चाहिए
اپنی دنیا بھی بچائیں اور آخرت بھی بچائیں، اور دوسروں کی دنیا سنبھالنے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ آج کے اس بیان کا خلاصہ اور مقصد ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ میرے سامنے تھی، میں نے سوچا کہ چند نصیحتیں الیکشن کے اور ووٹ کے اعتبار سے کر دی جائیں، اس لیے کہ ایمان والوں کو نصیحت سے فائدہ پہنچتا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو یہاں ہے وہ آئندہ جب بھی ووٹ کا مسئلہ آئے گا تو کسی آدمی کا جعلی ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے، اور امید ہے رشوت بھی نہیں لیں گے، اور اپنی عقل سے تفکر تدبر سے جو انسان صحیح نظر آئے گا، چاہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہو یا نہ ہو، اس آدمی کو ووٹ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے کہ انصاف قائم کرو، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، اب الوالدین والاقربین، تو انصاف ہونا چاہیے۔ مسلمان انصاف کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا ہی میں آیت پڑھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ خلیفہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر وہ بندہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس اعتبار سے وہ اپنی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق گزارے۔ اور دوسرا خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی جو حاکم بن گیا ہے وہ لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا نفاذ کرے۔ یہ دو معنی ہیں خلیفہ کے۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ کا خلیفہ ہونے کے اعتبار سے مسلمان کو اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو ڈھالنا چاہیے، اپنی زندگی مکمل طور پر قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ مطلب ہے خلیفہ کا۔ اور جو آدمی غلط تصور، غلط افکار اور قرآن و حدیث کی خلاف زندگی گزار رہا ہو تو سمجھ لو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس میں خیانت کرنے والا ہے۔ بہرحال دوسری بات جو آدمی